اگر آپ پاکستان کے جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ کے پچھلے 20 سال کے ڈیٹا کو انالائز کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آئے گا، اور دوسرا ٹرینڈ اس ڈیٹا میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ کے اندر بہت اچھے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں اور یہ جاتے بھی رہے ہیں، لیکن ان کو سم ہاؤ سسٹین نہیں کیا جا سکا۔ مشرف کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے 2% سے اپنی گروتھ ریٹ کو شروع کیا اور 7.5% حاصل کیا، لیکن پھر فسکل ایئر 2009 میں پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ مائنس میں چلی گئی، 1% سے بھی کم پہ چلی گئی۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی خاص ایسا ٹرینڈ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت وار اور ٹیرر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نون لیگ کے دور کے اندر بھی یہی ہوا کہ ہم نے 3.68 سے شروع کیا اور 5.5 کو ہٹ کیا، لیکن دوبارہ سے اس کے اندر ہمیں ڈکلائن نظر آیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی ہماری گروتھ مائنس میں چلی گئی۔ اور جو آخری ہماری حکومت گزری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ مائنس سے اٹھ کے 6% حاصل کیا گیا، اور اب 6% کے بعد واپس وہ 3.5 پہ آ گیا ہے، اور اگلے سال کے جو پروڈکشن ہے وہ 3% سے کچھ اوپر کی 3.2% کی پروڈکشن ہے۔ تو اس سارے ڈیٹا سے انالائز کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو وہ پیٹرن ہے جو کہ آپ کو گراف کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے کہ مسلسل پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کی جو گروتھ کی ٹریجیکٹری ہے وہ 5% سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اوپر آتی جا رہی ہے، اور اگر ایوریج گروتھ ریٹ ہم پاکستان کا نکالنے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً 4.2% نکلتا ہے۔ اس ڈیٹا سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے جو لیڈنگ اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، حفیظ پاشا ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی ہیں، اکبر ایس زیدی ہیں، ان کا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تھیسس ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کا میکسیمم تھریش ہولڈ 5% ہے۔ تو پچھلے 20 سال کے ڈیٹا سے بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ایوریج گروتھ ریٹ 5% سے کم ہی رہی ہے، اور یہ جو بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل ہے، پہلا سائیکل ہمیں نظر آیا کہ مشرف کے دور میں یہ تقریباً 2% سے شروع ہوتا ہے اور 7.52 پہ جاتا ہے، لیکن پھر یہ آدھے پرسنٹ کے قریب آ جاتا ہے، 0.36% پہ آ جاتا ہے 2009 کے اندر۔ تو اس بوم اینڈ بس سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہماری اکانومی میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 6 سال لگ گئے۔ اس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے اندر ہمارا بوم اینڈ بس کا سائیکل آتا ہے، جو کہ 3.68 سے شروع ہوتا ہے اور پھر 5.5 پہ جاتا ہے اور پھر 2% پہ آتا ہے۔ اس میں ہماری اکانومی نے 5 سال لیے۔ تو پہلا بوم اینڈ بس سائیکل 6 سالوں میں، دوسرا بوم اینڈ بس سائیکل اگر آپ پچھلے 20 سالوں کو ڈیٹا انالائز کریں تو 5 سالوں میں، اور جو موسٹ ریسنٹ ہماری اکانومی کے اندر بوم اینڈ بس سائیکل آیا اس کی ایج تقریباً 18 مہینے تھی کہ ہم مائنس سے اٹھے اور 6% پہ گئے، اور 6% سے پھر ہم 3.5% پہ ہیں، اور اگلے سال ہماری جو پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ ہے وہ 3.2% ہے۔ تو یہ بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل ہے جو پاکستان کی اکانومی کے اندر موجود اسٹرکچرل مسائل کی وجہ سے پاکستان کے گروتھ ریٹ کو ہمیشہ 5% سے اوپر جب بھی بڑھتا ہے اس کو روکنے کا باعث بنتا ہے، اور ہمیں اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ڈیمانڈ کو کمپریس کرنا پڑتا ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اپنی لوکل ڈیمانڈ کو کم کر کے کمپریس کر کے امپورٹ بل کو کم کرنے کی کوئی سبیل پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب اس سارے ڈیٹے سے کنکلوژن کیا نکلتا ہے جو کہ کسی بھی عام بندے کو جو کہ اکانومی کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ڈرا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ڈرا کرنا چاہیے کہ پہلا تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے اس 20 سال کے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد کہ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو معیشت کا تجزیہ کرتے ہیں آن ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسوسیشن کے ساتھ، ان کا بیسک انالیسز کرنے کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو یونٹ آف انالیسز ہے، دیٹ از فلاڈ۔ مشرف کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، پاکستان مسلم لیگ نون کا دور اور پاکستان تحریک انصاف کا دور، ان چاروں ادوار کے اندر پاکستان کے جی ڈی پی ریٹ کو اگر آپ پیرامیٹر مانتے ہیں تو اس پیرامیٹر کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی اکانومک مینجمنٹ کے اندر کوئی بھی بنیادی نوعیت کی تبدیلی نہیں کی گئی، سیم طرح سے اکانومی کو چلایا گیا، کنزمپشن لیڈ گروتھ کی گئی۔ اب کنزمپشن لیڈ گروتھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، اور انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ نہیں کی جاتی رہی۔ تو پہلا تو وہ تمام لوگ جو پاکستان کے معیشت کو سمجھنے کے لیے اور مختلف پارٹیز کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اکانومی کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کے دور میں اکانومی بہت اچھی تھی اور فلاں کے دور میں اکانومی بہت اچھی نہیں تھی اور اس کی اکنامک مینجمنٹ صحیح نہیں تھی۔ تو یہ
بنیادی طور پہ آرگیومنٹ ہی فلاڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو ڈیٹا ہے وہ اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ میں کوئی بھی بنیادی نوعیت کی تبدیلی کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی۔ دوسرا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ گورنمنٹس کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، تو ہمیشہ سے وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اکنامک گروتھ کو نمبرز کی شکل میں بہتر دکھانے کی پوزیشن میں آ سکے۔ تو اس لیے کمپلشن کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہمیشہ وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر موجود جو سٹرکچرل مسائل ہیں ان کو حل کر کے پاکستان کے اندر لانگ ٹرم اور سسٹینیبل گروتھ لانے کی کوئی سبیل پیدا کر سکیں۔ تو بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے دیٹ از اے پرفیکٹ ایگزامپل، جس میں ہمیشہ سے ایک بوم اینڈ بسٹ کا سائیکل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور جو ایک پریشانی کی بات ہمیں بظاہر اس ڈیٹا سے نظر آتی ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے پیٹرن میں، وہ یہ ہے کہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، جو کہ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اوور آل جو ٹرینڈ لائن اس ڈیٹا کے اوپر جب میں نے ڈرا کی ہے تو وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے۔